السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہود کے کیا اوصاف ہیں اور مختصر ان کی تاریخ کیا ہے، کیسے ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے سرزمین میں باد و بوش اختیار کیے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کیسے ہجرت کر کے مصر گئے اور مصر سے واپس کیسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو واپس کیا، اور بنی اسرائیل نے کیا کیا شرارتیاں کی، ان کے کیا کیا شرارتیاں تھے، یہ تمام چیزوں کو ہم نے کل کے مجلس میں پیش کیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں کی سلطنت جو تھی سلیمان علیہ السلام کے بیٹوں میں اور آپ نے سنا آموس نامی ایک نبی جو ان کے درمیان دعوت کا کام کر رہے تھے، انہیں تمام یہود جمع ہو کے اتفاقاً یہ رائے قائم کر لی کہ اس نبی کو سلطنت کے باہر بھیج دیا جائے، اور بادشاہ نے اس نبی کو حکم دیا کہ تم باہر رہو، اندر داخل مت ہو۔ تو ایسا بدترین سلوک کیا کرتے تھے میرے دوستوں یہود انبیاء کے ساتھ، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے وَبِقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، یہ لوگ انبیاء کے ساتھ بدترین سلوک کرنے والے، انبیاء کو موت کے گھاٹ اتارنے والے، اتنی بدترین قوم تھی۔ اس کے بعد بھیانک سیلاب آیا، بخت نصر آیا، اور اس نے سارے فلسطین کی، خاص طور پر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جو ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، ہیکل سلیمانی کے پرزے اڑا دیے، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ بخت نصر جو بابل سے آیا تھا، بابل عراق کے اندر علاقہ ہے، مشہور علاقہ ہے۔ اس کے بعد یہی جو بربادی ہوئی، یہی جو تباہی مچی، اس کا ذکر قرآن نے کیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے دو بھیانک وعدے کیے۔ پہلا وعدہ اس میں کہا گیا کہ تم لوگ بدتر ہو جاؤ گے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور ہو جاؤ گے، ہم تمہارے درمیان بڑا ہی بھیانک عذاب بھیجیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں یہ جو بڑا بھیانک عذاب تھا وہ بخت نصر کے ذریعے سے پہلی مرتبہ آیا، برباد کر دیا بخت نصر نے۔ کل آپ نے سنی ساری باتیں، یہ واقعہ ہے 590 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام سے قبل، 590 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام آنے سے 590 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بخت نصر داخل ہوا، بستی کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سکندر المقدونی آیا۔ سکندر یہ یونان سے آیا، اور سارے ہسٹورینز اس کے تعلق سے تعریف کرتے ہیں
تقریباً پوری تاریخی کتاب میں یہ الیگزینڈر میسیڈونین کا نام مشہور ہے. اسی کو عربی میں کہتے ہیں اسکندر المقدونی. یہ نکلا، اس کے 3 بڑے بڑے سفر تھے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک دوسری طرف، تیسری طرف. تو کل ملا کے 3 بڑے بڑے سفر کیے. جب اس نے مشرق کی طرف سفر کی تو فلسطین سے لے کے ہندوستان تک فتح کیا اس نے، اور بڑا ہی مشہور شخصیت ہے. تب اس نے فلسطین فتح کیا تو بیت المقدس کو بھی اس نے فتح کر لیا. اور بعض لوگوں نے مغالطاً یہ کہا کہ یہی الیگزینڈر ہے جسے قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد بتایا کہ ذوالقرنین وہ الگ ہیں، الیگزینڈر میسیڈونین یہ الگ ہے. دونوں کے درمیان 3000 سال کا فاصلہ ہے. اور ذوالقرنین مومن تھے، اور سکندر کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کے بستیوں میں مندریں بتیں بہت ہوا کرتی تھی، اور اس کے تعلق سے کہیں پر بھی توحید کی بات، دعوت کی بات مشہور نہیں ہے. اسے معلوم ہوا کہ سکندر المقدونی جو ہے یہ ذوالقرنین نہیں ہے. بہرحال وہ بیت المقدس میں آیا اور وہاں پر اس نے اپنی حکومت قائم کی. اس کی وفات کے بعد اس کی سلطنتوں کی 3 قسمیں بنی. ایک قسم سلوقیین کے نام سے جو بیت المقدس میں حکومت کر رہے تھے. ان کے درمیان بادشاہ ہے، ایک خاص طور پر ایک بادشاہ ہے جس کا نام سیمون، جو سلوقیین کی طرف سے بنایا گیا، اور یہ بادشاہ بن کر رہا. یہودیوں کے لیے یہ تھوڑی مدت بڑا ہی امن کا دور رہا. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہود جو تھے ان کی بہت بڑی تعداد یہ جو یونان سے آئے تھے ان سے متاثر ہو گئے. بہت بڑی تعداد، یعنی آپ کہیے 95% یہودی جو تھے وہ پورے کے پورے یونانی کلچر کو اختیار کر لیے. جو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر تھے ان کی تعداد بہت کم تھی. مور دین 95% جو ہے یہ سب یونانی بن گئے، اور یونانی بن کے ان کی طرفداری کرنے لگے. تو ان کے درمیان ایک شخص اٹھے جن کا نام مکابی. تو انہوں نے یہ تمام یہودیوں کو دوبارہ دین کی طرف لانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، دعوت کا کام کیا. لیکن یہودی کہاں سے ماننے والے تھے؟ پہلے در پہ انہوں نے اختلاف کیے تو بڑا ہی ہنگامہ مچا، یہ بغاوت شروع ہوئی. اس کے بعد ان مکابیین کو ان یہودیوں نے یونانیوں کی طرفداری کرتے ہوئے ان مکابیین کو نکال دیا. نام ان کا ہے مکابیین، مشہور ہیں تاریخ میں مکابیین کے نام سے. یہ لوگ باہر چلے گئے، اور یہ لوگ جو ہے تقریباً تورات پر عمل کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے. جب باہر گئے خاموش نہیں رہے، پیر در پہ حملہ کرتے رہے، یونانیوں کے طاقت کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے. اور اس کے بعد ایک دن آیا 160 پر 5 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 165 BC میں انہوں نے بہت بڑی لڑائی لڑی، اور اس کے بعد بڑے زور سے بیت المقدس میں داخل ہوئے. جب یہ لوگ داخل ہوئے ان کے ہاتھوں میں چراغ تھا، ہاتھوں میں چراغ لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے. اور یہ دن کو یہودی بڑی ہی اہمیت دیتے ہیں، اور اس دن میں یہ ایک عید مناتے ہیں جو عید الانوار کے نام سے آج بھی یہودی مناتے ہیں. اور آپ جب بھی یہودیوں کو دیکھیں گے، کبھی بھی آپ سنیپس میں کلپس میں یہودیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے اطراف شمع نظر آئیں گے. کسی نے نوٹ کیا؟ یہ ان کی کتاب کمبیوں میں لپیٹ کر رکھی ہوئی ہوگی جسے وہ لوگ اس طریقے سے کھول کے پڑھیں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے. اور چاروں طرف شمع ہوں گے جسے لوگ شمعدان کہتے ہیں. اور شمعدان ان کے لیے بہت اہمیت والی چیز ہے، بہت اہمیت والی چیز ہے. ہر عبادت گاہ میں شمعدان کا ہونا ضروری ہے، اسے شمعدان کہتے ہیں وہ لوگ. تو یہ جو چراغ لے کے بستی میں داخل ہوئے، ہاتھ میں ان کے شمع تھے اور بستی میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جیت دی. تو اس دن کو یہ لوگ عید الانوار کے نام سے آج بھی مناتے ہیں، اور یہ شمعدان کا قصہ یہی ہے میرے دوستو. تو یہ واقعہ ہے 160 پر 5 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آنے کے. اس کے بعد اندر داخل ہوئے یہ مکابیین، ایک مدت تک امن و امان قائم کیے، ان کے اندر دین آ گیا
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے. لیکن چونکہ یہودی تھے, چند دن اس پر رہے, پھر دنیا کی محبت انہیں آلی. تقریباً 150 سال کے بعد انہوں نے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کیا, تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر رومان کو بھیج دیا. رومنس آئے, بڑی زور سے آئے اور بڑی زور سے بستی میں داخل ہوئے اور یہودیوں کو تتر بتر کیا, انہیں سرق کیا, انہیں زپایا, اور اس کے بعد ان پر ایک بادشاہ قائم کیا جس کا نام ہیروڈ ہے. یہ یہودیوں کی تاریخ میں مشہور شخص ہے. ہیروڈ یہودی تھا, رومانی بستی قبضہ کرنے کے بعد ہیروڈ کے ہاتھ میں حکومت دے دیے. بولے کہ تو حکومت چلائے گا لیکن تو کٹپتلی رہے گا, ہم جو کہیں گے اس پر تو عمل کرے گا, بستی میں تو نافذ کرے گا احکام, لیکن تو ہمارے ہاتھوں کے تحت رہے گا. جیسے عام طریقہ ہے میرے دوستوں انگریزوں کا آج بھی, جہاں کہیں بھی گئے بستی کو قبضے میں لیتے ہیں اور انہی میں سے ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں. وہ ذمہ دار حکومت کرتا ہے اور اس ذمہ دار کے پیچھے یہ لگام لگا کے اپنے پاس رکھتے ہیں. اس ذمہ دار کو اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں کام کر, وہ ذمہ دار کرتا ہے اور اسے دھمکیاں دیتے ہیں اگر تو نہیں کرے گا تو تیری حکومت چلے جائے گی. حکومت چاہتا ہے تو ہماری باتوں پر عمل کر, ہمارے بتائے ہوئے اشارے پر عمل کر. تو بالکل اسی طریقے سے ہیروڈ کو رومان نے دبایا. اگرچہ کہ یہودی تھا, اس نے بیت المقدس میں حکومت قائم کی, لیکن رومان کی باتیں سنتا تھا. اور اس کے زمانے میں, ہیروڈ کے زمانے میں, ہیکل سلیمانی کو دوبارہ رینوویٹ کیا گیا, دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی. جو حصے ٹوٹ گئے تھے اسے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیے. تو یہودی ہیروڈ سے کافی خوش تھے, اگرچہ کہ وہ یہودیوں پر ظلم کرتا تھا اور یہودیوں کو خوب مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا. اور میرے دوستوں ہیروڈ سے پہلے ایک دوسرا بادشاہ آیا جس کا نام اٹنیوکس. یہ بھی رومان کی طرف سے تھا, لیکن اس نے ایسا ہنگامہ مچایا, اتنی سختیاں کی اور یہود کو مجبور کیا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر زیوکس کے نام سے خدا کی عبادت کریں. اور باقاعدہ یہ جو اٹنیوکس تھا یہ یہودیوں کو پیٹتا تھا, کہتا تھا کہ تم اپنی لباسوں کو چھوڑو, داڑھیوں کو کٹواؤ, ہم جو تہذیب سکھا رہے ہیں, ہم جو کلچر بول رہے ہیں اس پر تم عمل کرو. اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ سب مل کے اللہ ایک کی عبادت کرتے ہیں, اس نے کہا کہ نہیں, کل سے تم لوگ میں جس چیز کو بتاؤں گا اس کی عبادت کرو گے. یہ کہہ کے یہودیوں سے مجبوراً زیوکس کے نام سے ایک بت تھا اس کی عبادت کروائی اور یہودیوں نے کیا. یہودیوں نے سب جمع ہو کے اس بت کی عبادت کی. اور جب یہ بت کی عبادت کرنے لگے تو بت پرستی ان کے ذہن میں آ گئی. تو بعد میں جب بھی کوئی نبی آ کر یا پھر کوئی جو ہے رینوویٹ ہوتا تو یہ جو بت پرستی ان کے ذہن میں رہ گئی اس کے آثار باقی رہ گئے. اللہ کو دیکھتے تو بھی وہ بت پرستی کے منظر سے دیکھتے تھے, بت پرستی کو بنیاد بنا کر اللہ کو دیکھتے تھے. اور عربی میں, عبرانی میں اللہ کے لفظ ہے ایل, ایک دوسرا لفظ ہے یہو اور ایل, یہ دو لفظ ہیں اللہ کے لیے. اور ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے, تاریخ کی کتابوں میں یہود ہمیشہ ایل یا پھر یہو کو گالی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ بخیل ہے, کہتے ہیں کہ وہ ہم سے حسد کرتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ ہم کو مارتا ہے, کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹتا ہے. حالانکہ یہو ایل اللہ کے لیے ہے, لیکن یہ زیوکس کی عبادت کے بعد ان کے ذہن بدترین بن گئے, بت پرستی کے شکنجے میں ایسے پھنسے کہ دوبارہ نکل نہیں پائے. اس کے بعد جب ہیروڈ آیا, اگرچہ کہ یہودی تھا, بہت سارا ظلم کرتا تھا یہودیوں پر, اور ہیروڈ کی ایک مدت تک حکومت رہی. ہیروڈ حکومت میں آیا 40 قبل مسیح, عیسیٰ علیہ السلام آنے کے 40 سال پہلے حکومت میں آیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہ وفات پایا. تو 40 سال کی حکومت قائم کی. اور اسی کے زمانے میں میرے دوستوں کلوبیٹرا کے نام سے یہ ایک مشہور ہے, کلوبیٹرا مشہور ہے. یہ کلوبیٹرا اصل میں یہ مصر کی بادشاہ زارنی تھی, اور اس نے بیت المقدس کی زیارت کی, اور تاریخ میں اس کی زیارت مشہور ہے میرے دوستوں. اور ہیروڈ کی حکومت جب تھی تو ایک مرتبہ پرشینز حملہ کرنے کی کوشش کیے, لیکن ہیروڈ نے رومانی سلطنت کو ساتھ لیتے ہوئے پرشینز کو اس نے بھگا دیا. تو ہیروڈ جو وفات پایا اس کی سلطنت 3 لوگوں میں بٹ گئی, 3 سٹیٹس بن گئے. اور ہیروڈ کے زمانے میں میرے دوستوں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, زکریا علیہ السلام موجود تھے, اور آپ جانتے ہیں زکریا علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں جا بجا ذکر آیا ہے.
اور زکریا علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ یہی تھے جو مریم علیہ السلام کی پرورش کیا کرتے تھے. اور زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے آس پاس، میرے دوستو یہ بیت المقدس کے آس پاس انبیاء گھوما کرتے تھے. یہ بیت المقدس ایسا علاقہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام عام طور پر چلتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی گھر نہیں تھا. یاد رکھ لیجیے، مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام اپنے ذمے میں لے رکھا تھا. اور مریم علیہ السلام کے لیے ہیکل میں ایک جگہ بنا دی گئی تھی جہاں پر بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 15 سال پہلے وہ پیدا ہوئی اور زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہی. تو ہیرود کے زمانے میں زکریا علیہ السلام تھے، یحییٰ علیہ السلام تھے اور عیسیٰ علیہ السلام تھے. یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان صرف 3 مہینے کا فاصلہ ہے. دونوں لگ بھگ ایک ہی عمر کے ہیں. اور جب 3 اسٹیٹس تھے، 3 اسٹیٹ کے لیے الگ الگ نبی، الگ الگ رسول. ہیرود کے جو 3 اسٹیٹس بن گئے اور ہر اسٹیٹ کے لیے رسول ہے. تصور کیجئے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کیسی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے، کیسی نعمتیں دے رہا ہے. یہ لڑنے کے جتنے بھی حکومتیں بنا لیے، ہر حکومت میں ان کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے. لڑکے 2 اسٹیٹس بن گئے، نارتھ کے لیے انبیاء، ساؤتھ کے لیے الگ الگ انبیاء. اللہ نے ان پر انگنت نعمتوں کا بوچھار نازل کیا میرے دوستو. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. کچھ کم نعمتیں نہیں تھی، انگنت نعمتیں ہم نے تم پر نچھاور کی ہیں. انگنت نعمتیں، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. سب سے بڑی نعمت انبیاء کا آنا، انبیاء کا موجود ہونا. ایک ایسا شخص جو آپ کے ہر مسئلے کا حل دے اور جس کا تعلق آسمان سے ہو، آپ کے ہر مشورے کے لیے تیار ہے، جواب دینے کے لیے، آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا شخص آپ کے درمیان موجود ہو، یہ کچھ کم نعمت ہے میرے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے ہیرود کے 3 اسٹیٹس بنے اور ہر اسٹیٹ کے لیے نبی ہے. اور یحییٰ علیہ السلام ایک اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایک اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں کام کر رہے تھے وہاں پر بیت المقدس تھا میرے دوست. بیت المقدس کے آس پاس کی ذمہ داری عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور یحییٰ ایک دوسری اسٹیٹ میں تھے. دونوں میں تعلقات تھے. اگرچہ کہ یہود زکریا کو مانتے تھے نبی کے طور پر علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ جو ہے غلطی سے پیدا ہو گئے. مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں اور قرآن ان کی تہمتوں کو گن گن کر سناتا ہے. جب مریم علیہ السلام آئی تو انہوں نے کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کان امکی بغیہ. مریم علیہ السلام جب بچہ لے کر آئیں، معجزے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچہ دیا، بچہ لے کر آئیں تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. جبکہ مریم علیہ السلام کے تعلق سے جانتے ہوں کہ کتنی پاک دامن ہے، کتنی عبادت گزار ہیں. اور بچہ، شیرخوار بچہ بچپن میں بول رہا ہے، ماں کی تائید کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میری ماں پاک دامن ہے. یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اے مریم، تو ہارون کے خاندان سے ہے، تو نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. اور 3 دن تک بات نہیں کی، خاموش رہی میرے دوست. اور بچہ ان سے بات کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزے دکھائے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ہیرود وفات پا گیا. اس کے بعد ہیرود چونکہ یہودی تھا، رومانیوں کی طرف سے حکومت کر رہا تھا، جب ہیرود وفات پا گیا رومانین کے لیے کوئی مناسب یہود نظر نہیں آئے تو ان لوگوں نے بطلیموس کو بھیجا. بطلیموس ایک مشہور آدمی ہے، تاریخ میں مشہور آدمی ہے بطلیموس. بہت سارے واقعات ہیں، میں چھوڑ کر جم کرتے ہوئے جا رہا ہوں تاکہ پوری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. تو بطلیموس باقاعدہ اس کی حکومت قائم ہوئی، وہ گورنر رہا تمام اسٹیٹس کا. تو بطلیموس کے زمانے میں ہوا ہے کہ بطلیموس چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرے، جو کہ حرام تھا. اور یہود میرے دوستوں، ہمیشہ جو یہود کے جو علماء تھے، ان کی ذمہ داری دین کے مسائل بیان کریں اور فیصلے کریں. رومانی حکومت کریں گے، ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ جو یہود ہیں یہ لوگ دینی تعلیمات دیں گے اور اس کے بعد فیصلے سنائیں گے، یعنی قاضی بن کر رہیں گے، علماء بن کر رہیں گے. البتہ ایڈمنسٹریشن، یہ جو گورنرز آئیں گے ان کی ذمہ داری ہوگی. تو اس بار بطلیموس گورنر تھا تو یہودیوں کے ہاتھ میں دینی ذمہ داری تھی، وہ لوگ فیصلے سناتے تھے.
تو بطلیموس نے ایک عالم کو بلا کر کہا کہ میں اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ، تو میرے لیے کوئی ایکسپشن نکال کر دے دینا. تم تو ایکسپشن نکالتے ہو نا، ایک ایکسپشن نکال کے میرے لیے دے دینا. اور کسے بلا کر بولا؟ پہلے ایک عالم کو بلایا، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے درمیان نبی ہیں جن کا نام یحییٰ ہے، ان کو بلا کر کہو. تو بطلیموس نے یحییٰ علیہ السلام کو بلا کے ایسا مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپشنل کیس نکال کر دے دیں. یحییٰ کو بہت غصہ علیہ السلام، نبی اللہ کے، تم لوگ دین میں کھلواڑ کر رہے ہو، دین کے معاملات میں. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس تعلق سے گفتگو کروں گا، لیکن ہیکل میں گفتگو کروں گا. میں جو بھی بیان کروں گا فتویٰ دوں گا، ہیکل میں فتویٰ دوں گا، تمام لوگوں کو جمع کرنا. تمام لوگ جمع ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور جب تقریر شروع کیے تو اللہ کی وحدانیت بیان کی، شریعت کی اہمیت بیان کی، اور بتایا کہ تم لوگ کتنے کھلواڑ اور کتنے نکمے بن گئے ہو. یہودیوں کو خوب لتاڑا اور اس کے بعد بتایا کہ یہ صریح حرام چیز ہے، صریح حرام چیز ہے، ایسا کرنا کفر کے مناسبت ہے، صریح حرام چیز ہے. اور حرمت پر زور دیا تو بطلیموس کو بہت غصہ آیا، لیکن چونکہ نبی ہے اور پبلک ان کے ساتھ ہے، خاموش رہ گیا، گھر واپس گیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، قتل یحییٰ لبغی، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا یہ ایک رنڈی کی وجہ سے، یہ ایک بچلن عورت کی وجہ سے ہوا ہے. جب بطلیموس واپس گیا تو اس کی ایک رقاصہ تھی، وہ ناچ کر گا کر شراب پلا کر بطلیموس کے منہ سے بات نکال لی کہ یحییٰ کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ علیہ السلام. تو ویسے ہی ہوا، وہ نشے کے عالم میں اس نے کہا کہ یحییٰ کو قتل کر دیا جائے علیہ السلام. اس کے بعد جائے ظالموں نے یحییٰ علیہ السلام کو پکڑا اور برملا، یہود دیکھ رہے ہیں، بس نبی کو قتل کیا جا رہا ہے، برملا ہیکل کے پاس، اور پورے کے پورے یہودی سر اعراض کر کے گویا کہ کوئی دوسرے مسئلے میں، کوئی دوسری دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہے. نبی کو قتل کیا جا رہا ہے، یہودیوں کا اسٹیٹ ہے، یہودیوں کی تعداد زیادہ ہے، رومان صرف حکومت کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اف تک نہیں کہا، اور اس کے بعد سب کے سامنے یحییٰ علیہ السلام نبی کو قتل کر دیا گیا، نبی کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد ان کی طرفداری کرنے والے ان کے والد زکریا علیہ السلام کے تعاقب میں لگے، انہیں پکڑا اور انہیں بھی قتل کر دیا گیا. ان کے تعلق سے آتا ہے جب یہ ظالم انہیں کھدرا رہے تھے، یہ دوڑتے ہوئے گئے، ایک جھاڑ کے پاس پناہ مانگی، جھاڑ اپنے سینے کو کھول دیا اور داخل ہو گئے. لیکن ان ظالموں کو معلوم ہو گیا کہ جھاڑ کے اندر ہے، یعنی ایک آدمی جھاڑ کھل کے اندر داخل ہو کے جھاڑوں سے حفاظت دے رہا ہے. تو ان ظالموں کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ معجزہ ہے، لیکن انہوں نے جھاڑ کے ساتھ قتل کر دیا. اور قتل کرنے والوں کے ساتھ یہود کھڑے دیکھ رہے ہیں. ان کو 100% معلوم ہے کہ نبی ہیں، زکریا ہمارے نبی ہیں، ہم ان سے جا کے مسائل پوچھتے ہیں، ان کا تعلق آسمان سے ہے، یہ یحییٰ ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، جانتے ہیں، لیکن خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. موت کا ڈر، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ الْيَهُودِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھو گے دنیا کو سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہود ہیں. لَيُعَمَّرْ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ عَنِ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرْ. اگر ان میں سے ہر آدمی کو 1,000 سال دے دیا جائے جینے کے لیے، اور مزید خواہش کریں گے. یہ دنیا کے پھٹو ہیں، یہ دنیا کے کتے ہیں. انبیاء کو مارا جا رہا ہے، خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، قتل کر دیے گئے 2 نبی. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام ایسی دعوت کا اعلان، اللہ اکبر. بیت المقدس میں اور پورے چور ہیں، شروع سے لے کے آخر تک چوروں کے درمیان ہے. اور دعوت کا عالم یہ ہے کہ ہیکل میں داخل ہوتے، ان کے جو رسومات تھے لے کے توڑتے ہیں، سامنے جو بھی کرتے چھنا کے پھینکتے ہیں. یہ شمیدان اٹھا کے پھینک رہے ہیں، میز لگا رکھے، میز کو اٹھا کر پھینکتے ہیں. روز آتے ہیں، پاک کرتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر لا کے پورے جوڑ دیتے. ان کے جو ہے کنگمم، ان کے جو پاؤڈر، ان کے شمع، ان کے تیل، یہ سب لا کے جوڑتے ہیں. روزانہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، یہ سب اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، پاک کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں. اور روزانہ تقریر، روزانہ گرم تقریر. اور عیسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ وہ جو لباس پہنتے تھے صوف کا لباس تھا، انتہائی زہد.
اور جہاں کہیں بھی جس میں بھی ہاتھ رکھی معجزے لے کر بھاگ کر آتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے میرا بیٹا جو ہے اندھا پیدا ہوا ہے. ہاتھ پھیرتے ہیں آنکھیں آ گئی اور تاک میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کچھ کھا رہے ہیں, کھا کر چھوڑتے ہیں تو ان کے بچے کچھ ٹکڑوں کو اٹھا کر کھاتے ہیں تو سب کو شفا ہے. اللہ اکبر. ایسے عظیم نبی, ایسے عظیم رسول, روزانہ ان کا یہی مسئلہ ہے اور بھیانک دعوت کا کام کر رہے ہیں. ایسا دعوت کا کام کہ یہود صبر نہیں کر پائے اور کھلم کھلا ان پر تنقید. روزانہ ہیکل میں کھڑے ہو گئے اور تقریر سناتے جا رہے ہیں, تقریر سناتے جا رہے ہیں اور بہت لمبی تقریر. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ایسی تھی کہ جو یہود جو ان کے مخالف ہیں ایسے سن رہے ہیں گویا کہ سانپ نے ان کو سن لیا ہے, اور ویسی تقریر سنایا کرتے تھے. اور شخصیت ایسی تھی کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ظالم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. ظالم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف ایک مسئلہ ٹک گیا, وہ یہ تھا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے معجزات, ہاتھ پھیرنے مردہ زندہ ہو رہا ہے, ہاتھ پھیرنے جو ہمیشہ کا اندھا بہرا آنکھیں آ جا رہی ہیں, لنگڑے لولے آ رہے ہیں, صرف ہاتھ پھیر رہے ہیں, بس مٹی اٹھاتے ہیں اور اس سے جو ہے پرندہ بنا کر پھونکتے ہیں تو پرندہ زندہ بن کر اڑتا ہے. اور کیا چاہیے معجزات دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بڑا ہی بدترین سلوک کیا.